بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت جنگ کے دہانے پر دہلی میں انڈین ایئر فورس نے 16 سے زائد اسکولز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ انڈین ایئر فورس نے دہلی کے 16 سرکاری اسکولوں کو عارضی طور پر ٹیک اوور کر لیا ہے تاکہ انہیں آبزرویشن پوسٹس میں تبدیل کیا جا سکے، اور اس اقدام سے جنگی تیاریوں کا واضح اشارہ مل رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی سے متعلق اعلیٰ سطح ہنگامی اجلاس آج طلب کر رکھا ہے، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس کے سربراہان اور اہم وزراء شرکت کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارت نے واقعی حملے کا فیصلہ کر لیا تو خطے میں ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، جس کے نتائج نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑیں گے۔ عالمی طاقتیں بھارت کو روکنے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن مودی سرکار کسی دباؤ میں آنے کو تیار نہیں۔ کیا خطہ ایک اور تباہ کن جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ فیصلہ کن گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ حملے پر بھارتی میڈیا نے مودی حکومت کے سامنے اہم سوالات رکھ دیے۔ پہلگام فالس فلیگ حملے کے بعد تاحال مودی سرکار خاموش مگر پروپیگنڈا جاری ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی عوام کی جانب سے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی سے کڑے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ سوالات میں کہا جا رہا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد تاحال مودی حکومت خاموش کیوں، اور جدید اسلحے سے لیس دہشت گرد کیسے پہلگام پہنچ گئے؟ پہلگام حملے کے لیے دہشت گرد کیسے لائن آف کنٹرول سے 200 کلومیٹر تک اندر گھس گئے؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا ملبہ بھارتی فوج کے نادرن کمانڈر کے سربراہ پر گرا دیا گیا۔ بھارتی حکومت نے آپریشن کی ناکامی کے بعد لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کو عہدے سے ہٹا دیا۔ بوکھلاہٹ کا شکار بھارتی حکومت نے آپریشن میں انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی ناکامی کا سارا ملبہ جنرل کمار پر ڈال دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کی جگہ اب لیفٹیننٹ جنرل پراتک شرما 1 مئی کو انڈین آرمی کی ناردرن کمانڈ کا چارج سنبھالیں گے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار، اپنے ہی سکھ فوجیوں پر فائرنگ کر کے 5 کو ہلاک کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی 2 یونٹس نے 25 اور 26 اپریل کی درمیانی شب ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ اس پر دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بھارتی فوج میں پائی جانے والی بوکھلاہٹ کی جانب واضح اشارہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس واقعے پر 13 سکھ لائٹ انفینٹری کے سکھ جوانوں میں شدید غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی میں بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اترایا۔ حالیہ صورتحال میں بھارت کی جانب سے پاکستان پر سائبر حملے شروع کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ کے مطابق بھارتی ہیکرز کی جانب سے مختلف وفاقی وزارتوں کی ویب سائٹ پر سائبر حملے ہوئے، تاہم پاکستانی IT ماہرین نے بھارتی سائبر حملوں کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی ہیکرز کسی بھی ویب سائٹ کو ہیک کرنے اور ڈیٹا تک رسائی میں ناکام رہے۔ بھارت نے پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو چینلز پر مدعو کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر کی جانب سے بھارتی میڈیا کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں کو بلانے کی بجائے پاکستانی حزب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں کو TV شوز پر مدعو کیا جائے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی اور تحمل سے کام لینے پر زور دیا ہے اور بات چیت کو فروغ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے نائب ترجمان نے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ہر مثبت اقدام کی حمایت کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کے جاری کردہ بیان کے مطابق سیکرٹری جنرل UN بھارت اور پاکستان کی موجودہ صورتحال پر سخت تشویش کا شکار ہیں۔ مودی سرکار نے گجرات میں بنگلہ دیشیوں پر بلڈوزر چلا دیے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملے کا جھوٹا ڈرامہ کرنے کے بعد مودی سرکار کی جانب سے مقامی افراد اور بنگلہ دیشی پناہ گزینوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں مودی سرکار نے سورت اور احمد آباد سے 1000 سے زائد بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کیا تھا۔ وہیں اب پولیس نے چندولہ جھیل کے پاس بنی بنگلہ دیشی بستی پر
کارروائی کرتے ہوئے بلڈوزر چلا دیا۔ بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے غیر ملکی پروازیں تو تاخیر کا شکار ہی ہیں، مگر اب آپریشنل وجوہات کی بنا پر پیر کی دوپہر سے رات 1 بجے تک 12 گھنٹے کے دوران دہلی ایئرپورٹ کی 510 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق فلائٹ شیڈول کے مطابق دوپہر 1 سے رات 1 بجے تک دہلی ایئرپورٹ پر 250 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ حوثیوں کا حملہ، امریکی طیارہ بردار جہاز سے F-18 لڑاکا طیارہ سمندر میں گرنے کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ گزشتہ روز امریکی بحریہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بحیرہ احمر میں تعینات امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ہیری ایس ٹرومین سے ایک F-18 لڑاکا طیارہ سمندر میں گر گیا۔ امریکی بحریہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ طیارے کے ساتھ اسے کھینچنے والا ٹریکٹر بھی سمندر میں گر گیا اور اس واقعے میں ایک اہلکار زخمی ہوا، تاہم بحریہ نے اس واقعے کی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ اسرائیلی فوج کی رفح شہر کو ایک بار پھر بمباری سے ہموار میدان میں بدلنے کی کوشش۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے جنوبی غزہ سے جڑے ہوئے اس حصے کو ایک بار پھر بمباری سے تباہ کر کے ہموار میدان میں بدلنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مقامی لوگوں کا اس شدید بمباری پر کہنا تھا کہ یہ اسرائیل کے اسی منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت وہ غزہ کے رہنے والوں کو بمباری سے خوفزدہ کر کے بعض علاقوں تک محدود کر دینا چاہتا ہے۔ اسرائیل سے انخلاء سے قبل اس کے ساتھ امن کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ احمد الشرع کا امریکہ کو پیغام۔ شام کے صدر احمد الشرع نے امریکی سینیٹر کو دیے گئے پیغام میں کہا ہے کہ اسرائیل کے شام سے انخلاء سے قبل اس کے ساتھ امن کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے، 5 بچوں سمیت 44 فلسطینی شہید۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں صبح سے جاری حملوں میں 44 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں بھی 5 بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری جانب عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کی غزہ میں امداد کی بندش کے خلاف سماعت ہوئی، جس دوران فلسطینی سفیر نے کہا کہ اسرائیل غزہ کی امداد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ نیتنیاہو کی اہلیہ کے بیان پر ہنگامہ برپا، شہریوں میں غم و غصہ۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کی اہلیہ کی جانب سے کیے گئے ایک تبصرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزہ میں اب بھی 24 سے کم سن اسیران زندہ ہیں۔ اس بیان سے اسرائیل میں کشیدگی بڑھ گئی اور اسیران کے خاندانوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے شائع ہونے والی ایک ویڈیو سے سارا نیتنیاہو کو اپنے شوہر سے کم سرگوشی کرتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ 24 سے کم سن اسیران زندہ ہیں۔ اسرائیل کا حماس کے 2 سینئر ارکان کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے غزہ پٹی میں حماس کے 2 سینئر جنگجوؤں کو شہید کر دیا۔ ٹیلی گرام پر شائع ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ابو حسان دیر البالہ بریگیڈ میں حماس کی ایلیٹ نخبہ یونٹ کے رکن تھے، جنہوں نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے میں حصہ لیا تھا۔ روس نے یوکرین میں 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یوکرین میں 8 سے 10 مئی تک جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے سیز فائر کے اعلان کے ساتھ ہی یوکرین کو خبردار کیا ہے کہ اگر سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی تو ہماری افواج مؤثر کن جواب دیں گی۔ روس کے یک طرفہ جنگ بندی کے اعلان پر یوکرین کا ناراضگی کا اظہار۔ روس کی جانب سے ایک بار پھر یک طرفہ جنگ بندی کے اعلان پر یوکرین نے ناراضگی کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین نے کہا ہے کہ جنگ بندی حقیقی ہونی چاہیے، صرف پریڈ کے لیے نہیں۔ روس اگر حقیقی معنوں میں خطے میں امن چاہتا ہے تو فوری طور پر سیز فائر کا اعلان کرے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 15 جون کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔
غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی خفیہ ایجنسی شین بیٹ کے سربراہ رونن بار نے کہا ہے کہ وہ 15 جون 2025 کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 6 ہفتے قبل انہیں برطرف کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایرانی بندرگاہ پر دھماکے اور آگ لگنے سے مرنے والوں کی تعداد 70 ہو گئی۔ ہرمزگان کے گورنر کے مطابق 22 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جبکہ 22 نامعلوم لاشیں ہیں جن کی فرانزک ڈاکٹرز شناخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ آگ بجھانے کا آپریشن ختم ہو چکا ہے۔ کسی بھی حملے کا فوری جواب دیا جائے گا، ایران نے نیتن یاہو کو خبردار کر دیا۔ ایران نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرف سے تہران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے مطالبات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس پروگرام کو نشانہ بنانے والے کسی بھی اسرائیلی حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ کینیڈین پارلیمانی انتخابات، لبرل پارٹی کو واضح برتری حاصل، مارک کارنے کا جیت کا اعلان۔ کینیڈا کے عام انتخابات میں لبرل پارٹی کی جانب سے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم مارک کارنے نے انتخابات میں لبرل پارٹی کی کامیابی کے بعد اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔